نمبر 2، لباس پہننے کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لباس پہنتے ہیں ہر دن میں، صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، کہ اگر تو اس طرح کرے گا تو تیرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور تجھے جو ہے غم اور پریشانی سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ اور ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین جب آخری یعنی تیسرا حصہ رہ جاتا ہے رات کا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مشکل میں اس کی مشکل دور کر دی، کوئی گناہ والا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ ٹھیک ہے پھر بھائی، اس وقت جو ہے وہ یہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الہود ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم کہیں بھی ہو، اور اس کے بعد اگر تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لو، بے شک جو نیکی جو ہے وہ اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آج میرے بھائیوں، اللہ کی توفیق سے میں ویسے تو 40 ہیں، 40 وہ اعمال جن سے جو ہے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، کوشش کروں گا جتنے ہو سکے۔ نمبر 1، کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی حدیث نمبر 3458 اور ابو داؤد کی 4023 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما ثم قال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی کھلایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ گناہ ختم کر دیجیے تھے، مٹ جاتے ہیں۔ نمبر 2، لباس پہننے کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لباس پہنتے ہیں ہر دن میں کتنی دفعہ لباس چینج کرتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة، تو اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4023 ہے۔ نمبر 3، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 6403 ہے اور مسلم کی 2691 ہے، تو 100 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور جس دن یہ کلمہ آدمی 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس دن شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، چنانچہ بخاری کی حدیث نمبر 6405 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 2651 ہے، 91۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال یوم 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو پڑھتا ہے اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ابی بن کعب ایک صحابی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ سے پوچھا کہ میں بہت زیادہ، یعنی انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو دعا میں کتنا پڑھوں؟ لمبی حدیث ہے، تو پھر اس صحابی نے کہا تھا کہ میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا دعا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، کہ اگر تو اس طرح کرے گا تو تیرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور تجھے جو ہے غم اور پریشانی سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث نمبر 2457 ترمذی کی اور مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ نمبر 6، ہر فرض نماز کے بعد جو شخص 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، کتنے دفعہ ہو گیا؟ 99۔ اس کو 99 کو 100 کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے گناہ بھی دھو دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اور مسلم کی حدیث نمبر 557 ہے۔ نمبر 7، بیماری جو ہے کہ اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چنانچہ بخاری کی حدیث نمبر 5656 ہے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تو کیا فرماتے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ تو یہ بیماری جو ہے گناہوں سے پاک کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7،
یا نمبر 8 بازار میں داخل ہونے کی دعا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، ترمذی کی حدیث نمبر 3428 ہے اور صحیح الجامعہ کی حدیث نمبر 6231 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من دخل السوق وقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. آگے کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر. 6 یا 7 سیکنڈ لگتے ہیں تو کتنا اس کو کیا ملتے ہیں؟ کتب اللہ الف الف حسنات وما یعنو الف الف سیئات ورفعہ اللہ الف الف درجات وبنى له بیت فی الجنہ. 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ کیا ہے اس کے درجات بلند اور جنت میں ایک حق. سبحان اللہ. یہ بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے میرے بھائیو. اسی طرح میرے بھائی آگے چلتے ہیں. نمبر 9 توبہ و استغفار سے بھی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان کی حدیث نمبر 1771 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح نمبر 10 جمعہ پڑھنے والے کے لیے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر جمعے کے لیے جاتا ہے، خاموشی سے جمعہ سنتا ہے، تو غفر لہ ما بینہ و بین الجمعہ، اس کے ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں صغیرہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 3 دن اور بھی یعنی 10 دن کے گناہ اس کو معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی صحیح 11 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ہے جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، مصیبت آتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اس طرح جھڑ دیے جاتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ کوئی درخت ہے اور وہ خشک پتے ہیں تو اس کو آدمی ہلائے تو کس طرح پتے گرتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح پیارے بھائی نمبر 12 صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سئل عن یوم عرفہ، جو روزہ ہے ایک عرفہ کا روزہ، اس سے بھی 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یکفر سنۃ ماضیہ والباقیہ، جو اس سے بقر عید سے پہلے جو ایک کیا ہوتا ہے یوم عرفہ کا روزہ جو رکھتے ہیں بھائی، حج کا روزہ جو ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس طرح نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے محرم کا جو روزہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر سنۃ ماضیہ، کہ 1 سال کے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں پیارے بھائیو. بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب انسان تہجد کے بعد اٹھتا ہے دعا کرتا ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ رب العالمین جب آخری یعنی تیسرا حصہ رہ جاتا ہے رات کا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مشکل میں اس کی مشکل دور کر دی، کوئی گناہ والے اس کے گناہ معاف کر دوں. ٹھیک ہے پھر بھائی اس وقت جو ہے وہ یہ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں. نمبر 15 رمضان کے روزے رکھنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح نمبر 16 بخاری کی روایت ہے کہ جس نے تراویح پڑھی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ بخاری کی روایت ہے، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی، قیام کیا، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 17 لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.